ہائے ہائے ہائے، جو درد فاطمہ نے علی سے چھپائے ہیں، تنہائی میں کنیز کو اپنی سنائے ہے۔ ہائے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، نہ جانے کیا کیا ظالم نے فاطمہ پہ ستم، ضعیف ہو گئی بیٹی رسول کی ایک دم، سند کے ٹکڑوں کو دربار میں اٹھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی، کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان، میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بتایا سب کو جو مفہوم ہے ولایت کا، لبوں پہ شکوہ نہ بنتے رسول کی آیا، علی علی کیا تازیان کھاتے ہوئے، بطول
بتاتے ہوئے، وہ مجھ سے چھپ کے میری بے کسی پہ روتا ہے، خیال رکھنا یہ نازک مزاج بیٹا ہے، میرے جنازے سے شبیر کو ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا، مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا، زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی، بروز حشر میں مہدی کو یہ بتاؤں گی، ارے تمام پسلیاں ٹوٹی ہے اس لیے میری، لعین مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میرا فریضہ نبھائے گی لاڈلی میری، گرے گا شعلوں میں جس وقت ایک اور علی، چلے گی آگ پہ زینب اسے بچاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، پدر کی قبر پہ اکبر وہ رو کے کہتی تھی، حفاظت آپ نے مجھ کو علی کی سونپی تھی، تماچے میں نے کھائے انہیں بچاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صلوات میرے معزز و محترم ناظرین و سامعین، ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ چند دنوں میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو اور کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ظاہر ہے قطرہ سمندر کا تعارف نہیں کرا سکتا کما حق کو، اگر ان کی عنایتیں ہم کو قطرہ بنا دیں، ہم جیسوں کو اپنی بارگاہ میں قطرہ قبول کر لیں۔ ہاں، کوشش یہ تھی کہ ہم اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ میرے پروردگار، تو نے ہمارے دلوں میں فاطمہ اور ان کی اولاد علیہ السلام کی محبت کو رکھا، اور آج ہم لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے نام پر باقی ہیں، ان کے نام پر زندہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے پروردگار قیامت تک ہم ان کا ہی نام لیتے رہیں، انہی کے نام پر باقی رہیں۔ آخر انہوں نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ سکھایا ہے، سب کچھ بتایا ہے، سب کچھ پہنچایا ہے۔ ہم نے جو غیر مرتب چیزیں آپ تک پہنچائیں، تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ہم آج فہرست وار گفتگو کر لیں تو شاید کوئی ہمارا جوان ایسا ہو کہ جس کو آج سے پہلے موقع نہ مل پایا ہو، وہ آج اس آخری تقریر میں موجود ہو، تو جلدی سے ورق گردانی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن اپنے اس سورہ قدر میں، یعنی سورہ انا انزلناہ کے نام سے جس کو ہم اور ہمارے بچے جانتے ہیں، جس کو شب قدر میں پڑھا جاتا ہے، نماز میں پہلی رکعت میں بہت زیادہ تاکید ہے پڑھنے کی، اور جس کی کافی فضیلتیں ہیں، وہ سورہ کہ جس سورہ میں قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ تو ہم نے جو چیز پیش کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں پیش کر پائیں، وگرنہ باقاعدہ ایک ایک آیت کے اوپر جو قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ہے اس پر گفتگو ہو، اور اس کے بعد اس عظمت کو جناب فاطمہ زہرا اور ان کے گھرانے میں ہم لے کر مصداق کی صورت میں ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اپنے جوانوں کے سامنے اور آج کے مخاطب کے سامنے پیش کریں کہ جو قرآن کی عظمت کا تو قائل ہے، لیکن واقعاً حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت قرآن سے واقف نہیں ہے۔
جلد قرآن کا تو احترام کرتا ہے لیکن معانی قرآن کے بارے میں اسے نہیں پتہ ہے۔ قرآن کے صفحات، اس کاغذ کا تو وہ احترام کرتا ہے لیکن اس کو نہیں پتہ کہ صفحات قرآن کے سینے پر لکھا کیا ہے۔ میں یہ بہت ہی پورے اعتماد کے ساتھ اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کو پہنچانے کی آپ تک کوشش کر رہا ہوں، وگرنہ آپ جن کے گھروں میں قرآن ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے، جو لوگ اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ ان سے معلوم کریے، تو آپ کو اس حقیقت سے پوری طرح واقعیت ہوگی کہ حقیقت قرآن، بلکہ قرآن کے معنی، قرآن کے مفاہیم، قرآن میں جن کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، قرآن جن لوگوں کے بارے میں ہم کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، قرآن جس گھر کا تعارف کرانا چاہ رہا ہے، قرآن جس شخصیتوں کا تعارف کرانا چاہ رہا ہے، آخر قرآن بما ہوا اہمیت ہے، عظمت ہے، پاک مقدس اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی عظمت تو اس کے معنی سے ہے، قرآن کی عظمت تو اس کے مفاہیم سے ہے، قرآن کی عظمت تو اس وقت پتہ لگے گی، اس وقت ہم دنیا کے سامنے پیش کر پائیں گے کہ جب قرآن نے جن مصداقوں کو پیش کیا ہے، جن کیریکٹروں کو پیش کیا ہے، جن کرداروں کو پیش کیا ہے، جن چہروں کو پیش کیا ہے، جن تصویروں کو پیش کیا ہے، ہم ان کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو قرآن نے ان کا تعارف کرایا، قرآن کو یہ بتا رہے ہیں، قرآن ان کو بتلا رہا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ آج عالم اسلام میں آپ کسی سے پوچھئے، یعنی لوگوں سے معلوم کریے عام طور سے، تو آپ وہ اہل بیت کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتے کہ اہل بیت کون ہے۔ خدا کی قسم یہ بہت ہی میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگر یقین نہ ہو تو آپ جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس علاقے میں آپ لوگ رہتے ہوں، آپ اپنے ملنے جلنے والوں لوگوں سے پوچھئے۔ الحمدللہ جو لوگ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، جو لوگ کربلا سے تعارف جن کا ہے، جو لوگ کربلا کو جانتے ہیں، کربلا سے وابستہ ہیں، کربلا والوں سے وابستہ ہیں، اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ اہل بیت کے کم سے کم اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو بتایا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے، وہ اہل بیت کے کم سے کم مصداق تو گنوا سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آج تو 1400 سال گزر گئے رسول اکرم کی اس دنیا سے رحلت کے بعد، اس دنیا سے گزرنے کے بعد۔ آپ یہ بتائیے کہ کربلا کا واقعہ کتنے دن بعد ہوا ہے؟ سن 11 ہجری میں تقریباً سن 11 ہجری میں رسول اکرم اس دنیا سے گئے ہیں۔ سن 61 ہجری کا واقعہ، یعنی 50 سال کا عرصہ ہے۔ 50 سال کے عرصے میں مکے اور مدینے کے اطراف میں جو لوگ رہ رہے تھے، ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا، اس طریقے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس طریقے کی غلط تبلیغ کی گئی تھی کہ اہل بیت کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا، مصداق قرآن کے مصادیق کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھی جگہ کے اوپر ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جو آج ہمارے ملک میں آج کی تاریخ کو بے عنوان ولادت بھی منایا جاتا ہے، یعنی آج 15 جمادی الاولیٰ 15 جمادی الاولیٰ ہے، اور آج حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور یہ عرب اور یعنی اس خطے میں عرب اور ایران کی سرزمین کے اوپر یہ والی تاریخ امام کی ولادت کی نہیں منائی جاتی ہے، یعنی جو اصل جس کو زور دیا جاتا ہے ولادت کی تاریخ، وہ 4 شعبان کی تاریخ ہے کہ جس میں حضرت سجاد علیہ السلام کی ولادت وہاں منائی جاتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ یہ ہمارے ملک کا امتیاز ہے کہ جن لوگوں جو ایک روایت ہے، اگر ایک تاریخ ہے تو اس کا بھی وہ احترام کرتے ہیں۔ لیکن اب بات آ گئی تو میرے عزیز دوستوں، ہمیشہ تاریخ یہی انسانیت یعنی انسانی معاشرے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے، جہاں خوشی اور غم 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو غم کو ترجیح دی جاتی ہے اور خوشی کو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ خوشی بھی اہل بیت کے گھر کی ہے اور غم بھی اہل بیت کا ہے، لہذا ہم لوگ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس چیز کا اظہار تو کرتے ہیں کہ آج چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن کیونکہ عزائے فاطمیہ کا دور چلتا ہے، 13 جمادی الاولیٰ کو شہادت ہوئی اور اس کے بعد 14-15 جمادی الاولیٰ، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد 3 جمادی الثانی کا زمانہ قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء بزرگان کی سیرت رہی، خاص طور سے ہمارے مراجع کرام ہیں، تو وہ شہادت کو ترجیح دیتے ہیں اور فضائے شہادت کو برقرار رکھتے ہیں، اور اس ولادت کو بہت یعنی گویا بڑے پیمانے پر
نہیں مناتے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں وہ 4 شعبان جو اہم ہے وہ ہے۔ یہاں بات یہ تذکرہ کیوں آ گیا حضرت سجاد علیہ السلام کا؟ یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے سلسلے میں آج اگر آپ عالم اسلام سے پوچھئے، مسلمانوں سے پوچھئے جو قرآن کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ قرآن کا وہ احترام کر رہے ہیں، اپنے گھر میں قرآن لیے ہوئے ہیں، اپنی بچیوں کو جہیز میں قرآن میں دیتے ہیں، جگہ جگہ مدرسے قرآن کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے میرے عزیز دوستوں، میں سنی سنائی پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں گیا ہوں مکاتب میں ساؤتھ کے دورے کے اوپر تھا، ظاہر ہے راستے میں بہت جگہ ضرورت کے تحت ہم کو اترنا پڑا، بعض جگہ ہم پلاننگ کے تحت اترے، راستے میں مکاتب تھے، مدرسے تھے، میں مدرسوں میں گیا اور میں نے جا کر بعض جگہ ایسے ہی بچوں سے جو قرآن حفظ کر رہے تھے اور ان سے معلوم کیا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ظاہر قرآن تم نے یاد کیے، کتنے سورہ یاد کیے؟ اور اس کے بعد جب ہم پہنچے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے سورہ احزاب، اور دھیرے دھیرے میں آیت تطہیر تک لے کر کے آیا اور پھر آیت تطہیر کی میں نے تلاوت کی۔ آیت تطہیر اس کو بھی یاد تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے اس نے سنانا شروع کیا۔ میں نے اس کو اس وقت اس آیت کے سنانے پر ہدیہ بھی دیا، جائزہ بھی دیا، تاکہ وہ اس کو یاد رہے کہ ہم نے قرآن حفظ کیا، یاد کیا، تو ہم کو تحفہ دیا گیا۔ اور اس نے بلا فاصل سنانا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ البتہ اس سے پہلے والی آیات کو بھی اس نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس آیہ کریمہ میں اہل بیت سے مراد کیا ہیں، کون لوگ ہیں؟ کچھ نہیں پتہ تھا۔ یہی واقعہ میں ایک دوسرے شہر میں تھا، دوسرے گاؤں دیہات میں تھا، وہاں بھی ایسی تذکرہ شروع ہوا، اہل بیت سے کون لوگ، تم کیا ہے، کچھ نہیں پتہ تھا اس کو۔ تو اب ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 50 سال کے بعد شام کا گویا سفر ہے، امام سجاد علیہ السلام اپنے اس قافلے کے ساتھ ہیں کہ جو کربلا میں حادثے کے بعد آئے ہیں، اور اب امام سجاد علیہ السلام کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام نے کربلا کی قربانی کو، کربلا کے مشن کو، کربلا کے پیغام کو اور کربلا کے مقصد اور ہدف کو کس شان و شوکت اور کس عظمت کے ساتھ کوفے اور شام میں پیش کیا ہے۔ جہاں ضرورت تھی جناب زینب بولی، سید سجاد کھڑے تھے، سنتے تھے۔ جہاں ضرورت پڑی کہ نہیں اس وقت اب سید سجاد کو بولنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام وقت کے سامنے خود امام وقت کا قول بھی حجت ہے۔ خود امام معصوم کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے اور امام معصوم اس کو سن رہا ہو تو اس کو تقریر معصوم کہتے ہیں، یہ بھی حجت ہے۔ لہذا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سید سجاد کی موجودگی میں بیان کیا، وہ سب کچھ آج ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ لہذا اب امام معصوم علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام آتے ہیں اور شام میں آپ کے ساتھ کسی نے خطاب کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے کہ جس نے تم کو قیدی بنایا، تمہارے مردوں کو گویا قتل کیا اور تمہارے گھر والوں کو اسیر بنایا۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے امامت کا جو کردار ادا کیا ہے، جو حجت خدا کا کردار ادا کیا ہے، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ قیدی ہے، مصائب نہیں ہے لیکن ذرا دل پھٹا جاتا ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق بھی پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد کئی واقعات امام کے ایسے ملے ہیں جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھنے والے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں قرآن پڑھا ہے؟ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کے سورہ، تم نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں پتہ۔ کہے سورہ دہر ہماری ماں، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے بابا، ان کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پوچھتے ہیں امام کہتے ہیں کہ تم نے آیہ قربہ پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ آیہ قربہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ آیہ قربہ ہمارے سلسلے میں ہماری محبت کو واجب قرآن قرار دے رہا ہے۔ کہا تم کو آیہ تطہیر پتہ ہے؟ کہا آیہ تطہیر ہاں معلوم ہے۔ آیہ تطہیر اس نے سنائی۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ کس گھرانے کی طہارت کا اور کن شخصیتوں کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے؟ اور اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ شام کتنی دور ہے؟ شام میں کتنے لوگ اس وقت صحابی بھی تھے، موجود تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ سے لوگوں کو مشغول رکھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے لہجے میں تلاوت کو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، ان کے اصلی حروف کے مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے،
لیکن پوری زندگی تلاوت کے لحن میں گزر جائے، قرآن کی آوازوں میں گزر جائے. آپ دقت کر رہے ہیں کیوں اتنا زیادہ زور تلاوت، قراءات، اور وہ بھی خاص طور پہ اس لحن پہ اور اس لحن پہ اور اس لحن پر. یہ سب اپنی جگہ اچھا ہے، اہم ہے، لیکن اصل مقصد سے نہ روکے. مجھے یاد ہے استاد محترم آقا قراتی ایران میں بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں، اور بہت سادہ زبان میں اور عام فہم زبان میں وہ درس دیتے ہیں اور مصادیق قرآن کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اعتبار سے، تاکہ بچہ اور جوان سمجھ لے. ایک زمانے میں شخصاً ہم لوگ چند لوگ تھے کلاس میں، اور حفظ قرآن کا بڑا دور چلتا ہے اور چل رہا تھا ایک زمانے میں بہت. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حفظ قرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنا کمال ہے، ایک فضیلت ہے، لیکن پورا وقت انسان کا گزر جائے صرف قرآن کو رٹنے اور یاد کرنے میں. یہ کوئی کرٹیسائز نہیں ہے کسی فریق کے اوپر، کسی فرقے کے اوپر. ظاہر ہے وہ اپنے ملک میں اپنے شاگردوں سے، اور جو وہاں پر ایک حفظ کا اور قرآن کو یاد کرنے کا ماحول تھا، وہاں خطاب کر رہے تھے. کیونکہ ہمیں یاد ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ الٹی طرف سے قرآن کو سنائیں گے. یعنی آپ سورہ حمد کو سننا چاہتے ہیں تو پہلی آیت سے نہیں، 7ویں آیت، 6ٹھی آیت، 5ویں آیت، 4تھی آیت. اس کے بعد جو ہے آپ آنکھوں سے اشارہ کریں گے، وہ قرآن بتا دے گا کہ قرآن جو ہے کون سی آیت آپ پوچھنا چاہتے ہیں. مطلب باپ بیٹے میں، استاد و شاگرد میں ایسے کوڈ آپس میں مطلب وہ ٹھکاتے تھے. انہوں نے تھوڑا سا کچھ اشارے کیے، کچھ بجایا، ٹک ٹک، سامنے والا بتا رہا ہے، یعنی ان بچہ بتلا رہا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آیت پڑھا دی. اس پہ انہوں نے زور دیا تھا کہ قرآن کو حفظ کرنا کمال ہے، قرآن کی آیات کو آدمی یاد کر لے، لیکن انسان پورا صرف اسی کے گرد چلا جائے کہ آنکھوں کے اشاروں سے ہم بتا دیں گے اور بجانے سے بتا دیں گے اور تھپانے سے بجا دیں گے. اما قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا میسج کیا ہے؟ اور اگر اس پر ہم کام نہ کر سکے اپنے جوانوں کے سامنے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیے، آج ہم مسلمانوں کے درمیان جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کیچل سے صرف گویا متمسک رکھا ہے، کھال سے متمسک رکھا ہے. خون کے بارے میں نہیں پتا، گوشت کے بارے میں نہیں پتا، ہم کھا لیے ٹہل رہے ہیں سب طرف اسلام کی. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم کو یعنی در واقع ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کو صحیح معنوں میں معانی قرآن پتہ ہوں، حقائق قرآن پتہ ہوں، اصلیت قرآن پتہ ہو، قرآن کا اعجاز پتہ ہو، قرآن کی جو ہم کو انہوں نے اس قرآن نے فارمولے بتائے ہیں شفا کے، شفا تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے باطنی امراض کے لیے شفا ہے. حتیٰ جو اہل فن ہیں وہ قرآن سے ظاہری امراض کے لیے ڈھونڈتے ہیں نسخے. میرے عزیز دوستوں، ہر چیز قرآن نے بتائی ہے، مگر قرآن نہیں کہہ رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک تر قرآن میں موجود ہے، لیکن کس سے پوچھیں گے جب تک ہم امام مبین کے پاس نہ جائیں، جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو، جو خود قرآن کے بارے میں اس طریقے سے بول رہا ہو کہ ہم کو قرآن کا علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کون سی خشکی میں اتری ہو، کون سی تری میں اتری ہو، کون سی جنگ میں اتری ہو، کون سی صلح میں اتری ہو، کون سی گھر میں اتری اور کون سی باہر اتری. آپ یہ بتائیے، ہے مسلمانوں نے اس سے جا کر کے پوچھا قرآن کہ اگر اے علی آپ نے بتایا، اس طریقے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو بتائیے آیات کا مطلب کیا، آیات کا مفاہیم کیا، اور جو بتایا اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے. لہذا اہل بیت کے بارے میں یعنی قرآن کی عظمت، جتنی واقعی عظمت ہونا چاہیے قرآن کے حقائق کے ساتھ، وہ اگر ہمارے دل میں ہو اور ہمیں آشنائی ہو، ہمیں پتہ ہو، تو صحیح معنوں میں جو لوگ قرآن کو بتا سکتے ہیں، قرآن کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا. لہذا ہم نے بہت زور دیا تھا اس بات کے اوپر کہ قرآن کی عظمت تو ہے لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے درمیان، لیکن قرآن جس قلب پر نازل ہوا اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے. قلب پیغمبر پر نازل ہوا، قلب پیغمبر سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے. اس کا مطلب گویا یہ ایک قرآن صامت ہے، قرآن ناطق ہے، ایک
قرآن کی حقیقت ہے، وہ حقیقت قرآن ہمیں فاطمہ اور ان کے شوہر ان کی اولادوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے میرے عزیز دوستوں نہیں کہہ رہا ہوں، فخر رازی نے گویا ایک آیت کے ذیل میں یہ واضح طور پر پیش کیا جب وضو کی بحث اس نے کی ہے کہ جہاں پر حضرت رسول اکرم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، وہاں پر جب وضو کے طریقے پیش کیے ہیں تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں جو طریقہ علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے یہی حق ہے، یہی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ قرآن الفاظ ہیں، آیات ہیں، کلمات ہیں، ایک طرف ان کلمات کی حقیقتیں ہیں۔ تو اگر ہم کو قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہے تو ہم دیکھیں تو کہ قرآن جہاں نازل ہوا، جس گھر میں نازل ہوا، جس سینے پر نازل ہوا ہے، جہاں معذرت کے ساتھ جہاں قرآن اور اس گھر کے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں، ایک ساتھ پلے ہوں، اجازت دیں گے میں یہ الفاظ استعمال کروں، ایک ساتھ پرورش کی ہو، ایک طرف قرآن صامت پرورش پا رہا ہے اور ایک طرف قرآن ناطق پرورش پا رہا ہے۔ قرآن صامت سینہ رسالت پر نازل ہو رہا ہے تو قرآن ناطق آغوش رسالت میں اتر رہا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے جوانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ کوئی نکات کی صورت میں اسی لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بس آپ واہ واہ کر لیں اور خوش ہو جائیں چلے جائیں۔ دقت کریں، مطلب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ اب جتنی قرآن کی عظمتیں قرآن نے بیان کی ہیں جو میں نے اشارے کیے وہ سب کچھ آپ کو اس گھر میں ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ چیز میں نے کوشش کی پیش کرنے کی۔ اس کے بعد پھر میں نے آج اتنے فضائل، اتنے کمالات کے جو رسول اکرم نے اشاروں کی صورت میں بی بی کے سلسلے میں بیان کیا تھا، جو واقع مباہلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں فخر رازی کا، بیضاوی کا اور گویا صاحب کشاف کا قبول کرنا، اس بات کا ماننا کہ سب سے افضل یہی شخصیتیں ہیں کہ جن کو رسول اکرم لے کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد رسول کے بعد عملی دنیا میں کچھ اور پیش سامنے آیا، نظر آیا، اور آج تک جس کا بھگتان مسلمان بھگت رہا ہے، تو اس کا کون جواب دے گا؟ اور یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ اور یہ مشکل کب حل ہوگی؟ خدا کی قسم جب تک صحیح معنوں میں قرآن سے ہم وابستگی نہیں حاصل کر لیتے، قرآن کے معنی نہیں سمجھ لیتے، قرآن نے جن کو مصداق بتایا ہے ہر فضیلتوں کا، ہر کمال کا، جب تک ان مصداقوں کے دروازوں تک ہم نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، کسی بھی شکل میں۔ علم اہل بیت کے گھرانے کی یعنی اسلام کی دولت ہے۔ آج ہم علم کے نام کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں علم کو وہ دروازہ بند نہ کیا ہوتا کہ جو علم کا دروازہ تھا، 25 سال تک علم کا دروازہ مستقیم طور کے اوپر بند رہا، اور اس کے بعد دوسری شکلوں میں پھر جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو علم لدنی کے مالک تھے، جب ان کے اور معاشرے اور سماج کے درمیان رکاوٹیں ڈال دی گئیں تو پھر علم کون لے گا؟ کس سے لیا جائے گا؟ آج علم کے نام کے اوپر آپ دیکھیں دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم لینا ہو تو فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، جبکہ سینہ ٹھوک کر کے فاطمہ کے شوہر نے فرمایا تھا، زوج بطول نے فرمایا تھا، ساقی کوثر نے فرمایا تھا، فاتح خیبر و حنین نے فرمایا تھا، صاحب نہج البلاغہ نے فرمایا تھا، علم لدنی کے مالک نے بتایا تھا، جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی۔ میرے عزیز دوستوں کہ اگر رسول اکرم ایک پتھر کو، ایک سنگریزی کو اپنی منہ زبان پر رکھ لیتے اور رکھ کر کے دے دیتے تو رہتی دنیا تک کے اس
پتھر کی عظمت مسلمانوں کے درمیان باقی رہتی اور رہنا چاہیے تھی۔ کائنات میں اس پتھر سے مس ہو کر لوگ عالم و دانشمند بنتے رہتے، لیکن دنیا والوں نے وہ زبان کے جس کو اپنی وہ دہن مبارک کہ جس کو رسول اکرم نے اپنی زبان چسائی تھی، وہ رسول اکرم جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ رسول کے جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علمک، ہم نے تم کو سب کچھ سکھا دیا جو تم کو نہیں پتا تھا۔ آج رسول نے اپنے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں گفتگو کی، کچھ لوگوں کو بتایا، کچھ لوگوں کو کا تعارف کرایا، کیا اپنی خاطر کرایا تھا؟ کوئی خاص لگاؤ تھا، رشتہ داری والا لگاؤ، اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، اپنے داماد سے محبت کرتے تھے، یا اپنی امت سے لگاؤ تھا، اپنی امت سے پیار تھا، اپنی امت سے محبت تھی؟ قرآن نے ایک صفت بیان کی ہے رسول اکرم کی کہ قرآن کے لیے سخت، رسول کے لیے سخت تھا۔ جب تم مسلمانوں کو مشکلات میں دیکھتے تھے تو عزیز، رسول اکرم کے لیے یہ چیز بڑی گراں گزرتی تھی، تمہاری سختیاں، اور وہ تمہاری عطوفت، تمہاری رحمت کے سلسلے میں مشتاق رہتے تھے کہ ہر طرح کی خوشحالی تمہارے درمیان پائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ رحمت ہیں، اللہ نے رحمت آپ کو بنا کر کے بھیجا۔ آپ رحمت ہوں اور آپ کی بیٹی، لہذا جناب فاطمہ زہرا قرآن کی عظمت، میں نے اس پر اسی لیے زور دیا تھا کہ جو مصادیق بتائے گئے، جس کا اقرار کیا ہے آیتوں کے، آیات کی ذیل میں، آیتوں کی جب تفسیر بیان کی گئی ہے، لیکن عملی دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذمہ داری تھی کہ جاتے جاتے اس دروازے کو پہچنوا کر کے جائیں کہ جس دروازے کو پہچنوانے میں رسول اکرم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ رسول اکرم تو کیا، خود خداوند عالم نے یہ کہہ کر کے لہجہ بدل دیا تھا، اے میرے رسول، اگر تم نے آج اس شخص کو نہیں پہچنوایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی، آپ اس کے جو بھی معنی کر لیں، یعنی کوئی خدا نہ خاصہ خلاف ادب کوئی بات نہیں تھی، تند لہجہ نہیں تھا، حقیقت مطلب تھا کہ جو خداوند عالم کی طرف سے اعلان تھا کہ اے رسول، اگر آج آپ نے اس کو نہیں پہچنوایا کہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو گویا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ سب اکانت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، یہ لوگ بھلا دیں گے، یہ دوبارہ وہیں پلٹ جائیں گے۔ مگر قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ مگر کیا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ وہیں پر پلٹ جاؤ کہ جہاں پر تھے؟ جناب فاطمہ زہرا نے بھی اپنے خطبے میں، خطبہ فدق میں اس بات کو خطاب کر کے بتایا کہ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم دوبارہ پلٹنا چاہتے ہو دور جاہلیت کی طرف کہ جب بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا؟ یہی تو اشارہ ہے۔ تم تو اپنے ابا سے حصہ پاؤ اور ہم کو ہمارے باپ کی میراث نہ ملے؟ کیا تم سمجھتے ہو ہم اور میرا باپ دو ملتوں سے تعلق رکھتا ہے؟ یعنی ہم دونوں میں کوئی غیر مسلم ہے کہ تم ہمارے حقوق کو نہ دو؟ معاذ اللہ۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، اپنے جوانوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیوی کے، جس بیوی کے سلسلے میں ہم کو یہ توفیق ملی کہ ان دنوں میں اور آنے والے ایام اضاء فاطمیہ میں جو دوسری شہادت ہے، ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے 18 سالہ زندگی میں ہمیں پیش کیا تھا۔
اگر آج ہمارے مسلمان بھائیوں اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر ان کو سوال کرنا ہوگا اپنے سے، اپنے مولویوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اکرم نے اپنی جس بیٹی کو اس طریقے سے پہچنوایا، اس طریقے سے تعظیم کی، اس طریقے سے تعارف کرایا، جن کے بارے میں اتنی آیتیں، جن کے دروازے کا اتنا احترام. ارے سارے دروازے بند کر دیے گئے مسجد میں، صرف ایک دروازے کو خداوند عالم کے حکم سے رسول اکرم نے ایک مرتبہ حکم دے دیا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھلنے. آپ کو پتہ ہے مسجد النبوی بنی تاریخ اسلام کی دوسری مسجد ہے. سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ مسجد قباء تھی، ٹھیک ہے، جو انٹرنس پر تھی، یعنی مکے سے جب آپ مدینے وارد ہوں گے شروع میں مسجد قباء بنائی گئی. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو مسجد، اور اس کے بعد جب یہ لوگ شہر میں باقاعدہ مقیم ہوئے رہے تو مسجد النبوی تعمیر ہوئی. مسجد جب نبوی تعمیر ہوئی، انشاءاللہ کہ آپ سبھی لوگ اس کی زیارت کریں اور جائیں، تو جو خاص اصحاب تھے ان لوگوں کے گھر مسجد کے ارد گرد بننے لگے اور سب نے اپنے اپنے گھروں کا دروازہ مسجد میں کھول لیا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا مسجد کا دروازہ کھولیں گے، ہم لوگ آ جائیں گے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مسجد کی بے حرمتی ہونا شروع ہو گئی. بہرحال جو مسائل ہوتے ہیں گھروں میں وہ ہوئے، لوگ نجس آنے لگے، اور بہرحال ایک مرتبہ خدا کا حکم آ گیا رسول اکرم سے کہ مسجد کے سارے دروازے بند کرا دو اور کرا دیے جائیں الا باب علی و فاطمہ کے. وہ دروازہ، اس گھر کا دروازہ کھلا رہے. یہ کوئی روایت ہم ایک فرقے کی کتاب سے نہیں پیش کر رہے ہیں، متفق یعنی تمام فرقوں نے اس کے روایت کو پیش کیا. سد الابواب کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، سارے دروازے، واقعہ مشہور ہے، سارے دروازے بند کرا دیے. لوگوں نے آ کر کے پوچھا، جناب عباس نے، رسول خدا کے چچا نے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے دروازے جو بند کروائے ہیں، کیا میں اپنے گھر کا بھی دروازہ بند کروا دوں، یعنی میرا بھی گھر کا بھی دروازہ بند ہوگا؟ اور یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا کہا؟ نہیں اے میرے چچا، یہ حکم خدا ہے، میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا، صرف یہ ایک دروازہ کھلا رہے گا. اب آپ بتائیے جب یہ واقعہ ہوا تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، کہ مسجد النبوی میں ایک واقعہ تاریخ اسلام میں رسول کی زندگی کا ایسا گزرا کہ جس میں سارے گھروں کے دروازے بند کرا دیے گئے تھے، صرف ایک گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، وہ علی و فاطمہ کا گھر تھا. اگر یہ اولاً یہ واقعہ پتہ ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ معلوم ہے تو پھر اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھی کیا وجہ تھی کہ اس گھر کے دروازے کو کھلا رکھا اور دروازوں کو بند کروایا، کیا وجہ تھی؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ یہ بتائیے، ایک بالکل معمولی سی بات ہے. اور اس کے بعد پھر ایک آیہ کریمہ نازل، آیہ کریمہ یا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ خداوند عالم نے ارادہ کر لیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جن کو بلند رکھا جائے، اور جن گھروں میں یہ وہ گھر ہیں کہ جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں، کس کے گھر ہیں؟ حضرت نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، اس سے مراد رسولوں کے گھر ہیں. ایک بہت ہی مشہور شخصیت نے جو مسلمانوں کے درمیان بہت مشہور ہے، بہرحال اس نے اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہ گھر بھی اسی میں ہے؟ کیوں؟ سارے دروازے بند ہو چکے تھے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا تھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا. لہذا پوچھنے بالکل طبیعی چیز ہے، سوال بالکل منطقی تھا، سوال پر اعتراض نہیں ہے، سوال کیا ہونا چاہیے تھا. یا رسول اللہ، جب سب دروازے بند ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انبیاء، تو کیا یہ بھی گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ خدا کی قسم رسول اکرم نے فرمایا بل نعم، نعم، ہاں یہ اسی گھر میں سے، بل افضل منہا، بلکہ ان میں سے افضل ترین دروازہ اور گھر یہ ہے. اب آپ بتائیے کیا یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھی؟ نہیں چاہیے تھی. لوگوں کو آج ہمارے مسلمان بچوں کو، جوانوں کو جب اس گھر کے بارے میں اتنا پتہ لگے گا تو اب اشتیاق پیدا ہوگا کہ اس گھر میں کیا تھا، کیا درس دیا گیا، کیا بتایا گیا، قرآن کو کیسے پیش کیا گیا، لوگوں کی خدمت کس طرح کی گئی، بھوکوں کو کیسے پالا،
پڑوسیوں کا کیسا خیال رکھا، مدینے کے بھوکوں کا، مدینے کے فقیروں کا، مدینے کے مسکینوں کا، مدینے کے یتیموں کا۔ اللہ اکبر، جس کی چادر میں پیون لگے تھے۔ ایک یہودی کے گھر یہ چادر جاتی ہے، دیکھا اس کے گھر میں چادر، بیوی کہتی ہے ایک میرے گھر میں ایک حجرے سے شدید نور ساتے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے۔ شوہر کو بلایا کہ گھر میں ایک حجرے میں بہت نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ شوہر اور زوجہ دونوں اس حجرے میں پہنچتے ہیں، دیکھا بی بی کی وہ چادر رکھی ہے جو علی بن ابی طالب نے بطور گروی رہن رکھا ہے، جس کے مقابل میں آپ نے کچھ چیزیں لی تھیں، ظاہراً وہی گندم۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ وہ چادر ہے کہ جو ہم کو علی نے دی ہے گروی اور رہن رکھنے کے لیے۔ چادر میں پیون لگے تھے، چادر پر نگاہ پڑی کہ وہ نور اس چادر سے نکل رہا ہے۔ اس نے مدینے کے اور بڑے یہودیوں کو بلانا شروع کیا، اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، یہاں تک کہ 70 سے 80 لوگ یہودی جمع ہو گئے۔ سب نے اس معجزے کو، اس کرامت کو دیکھا، سب کے سب جتنے موجود تھے سب نے ایک مرتبہ اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی اس عظمت کو دیکھ کر، اور رسول اکرم کی بیٹی جس کے قبضہ قدرت میں ظاہری اعتبار سے اس وقت مکہ و مدینہ اور طائف و کتنے شہر آ چکے تھے، اس کی بیٹی یہ چادر پہن رہی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس کردار کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ پوری رات گزر جائے، پیر ورم کر جائیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ ما رأیت اعبد من ام فاطمہ، میں نے اپنی ماں سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں پایا۔ جس وقت نماز کی حالت میں کھڑی ہوتی تھی، کانت تتورم قدماہا، ان کے دونوں پیر سوج جاتے تھے۔ پوری رات گزر گئی، عبادت کرتے، مانگتے، سوال کرتے، دعائیں کرتے۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے صبح ہوتے ہوتے پوچھا، اماں پوری رات ہم نے آپ کو دیکھا اور سنا، دعائیں مانگ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، اے کاش کہ ہم مسلمانوں کے سینوں پہ لکھا ہوتا تاکہ ہم عمل کی دنیا میں اس کو اپناتے۔ تب ہمارا پڑوسی پوچھتا، بتاؤ اے محمد عابدی، بتاؤ کہ تم کو یہ درس کس نے سکھایا، تم کو یہ سلیقہ کس نے بتایا، تم کو یہ اخلاق کس نے بتایا، تم کو یہ ادب کس نے بتایا، تم کو یہ پیار و محبت کس نے سکھایا؟ حضرت فرماتی ہیں الجار ثم الدار، فرسٹ مرحلے میں نائبر، پڑوسی، اور اس کے بعد گھر والے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے گھر کا چراغ، پھر مسجد کا۔ لیکن جس نے ہمیں اسلام دیا، اسلام سکھایا، جس نے اللہ اکبر ہم کو بتایا، نعرہ تکبیر جس نے سکھائی، جس نے حمد و ثنا ملائکہ کو سکھائی اور فرشتوں کو سکھائی، وہ کہتی نظر آ رہی ہے پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اب بتائیے، یہی وجہ ہے کہ اس بی بی کا نام لے کر کے اور اس بی بی کا واسطہ دے کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائیں تو قبول نہیں ہوں۔ آخر دنیا میں ان کو حق نہیں دیا گیا، پتہ ہے آپ کو، دنیا میں ان کو نہیں پہچانا گیا، دنیا میں ان کی عظمت کو نہیں جانا گیا۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا
ان کے نام میں، ان کی اولاد میں، ان کے تذکرے میں، ان کی محبت میں، ان کی نسل میں برکت رکھی اللہ نے۔ جس گھر میں نام فاطمہ و زہرا و زینب و کلثوم و حسن و حسین و احمد و محمد ہو، وہاں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں محبت فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہو، وہ کبھی غریب نہیں بن سکتا۔ جس گھر میں تذکرہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہو، وہ گھر کبھی ویران نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا کہ ہم لوگ اپنا جب گھر بناتے تو چھوٹا سا ایک امام باڑہ، ایک ازا خانہ بنانے کی کوشش کرتے، وہاں ایک علم لگا ہوتا ہے، چند نام لگے ہوتے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ امام محمد باقر علیہ السلام، انبیاء نے نام لے کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا اپنی مشکلات کو حل کیا ہے۔ آدم کی دعا، آدم کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہوئی ہے تو فاطمہ کے نام سے، ان کے باپ کے نام سے، ان کے شوہر کے نام سے، اور ان کے بچوں کے نام سے۔ جناب ابراہیم اس آتش نمرود سے اگر آپ کو نجات ملی ہے تو آپ کی زبان پر یہی جملے تھے۔ جناب موسیٰ کو خداوند عالم نے جو دعا کا طریقہ سکھایا، بتایا، اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اسم اعظم ہے یہ، یا فاطمہ اسم اعظم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب بھی ان کا بدن تپش کی حالت، بخار کی حالت میں شدت اختیار کر لیتا تھا، اس وقت جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان پر جو دعا آتی تھی اور جو جملے آتے تھے، جو آواز آتی تھی، وہ یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے رسول کی بیٹی، جو اپنی دادی کو، اس کا مطلب خود نام فاطمہ اسم اعظم ہے، خود نام فاطمہ معجزہ نمائی کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ مشکلات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق و روزی اور اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو، واسطہ جب دینا ہے تو اس طریقے سے دعا کرو، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، 530 مرتبہ عدد بتایا ہے۔ درود و صلوات بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے کہ درود و صلوات بھیجیں تو اس طرح، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ یہ خداوند عالم نے نام فاطمہ کو یہ اعجاز دے دیا، یہ رتبہ دیا ہے، اے بی بی، اے میری کنیز خاص، دنیا میں تمہیں پہچانا نہیں ہے، اور اگر پہچانا گیا ہوتا تو جو کچھ ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گیا وہ نہ ہوتا۔ آج اس کی قبر کا نشان لوگوں کو پتہ ہوتا، لوگوں میں مشہور کر دیا گیا کہ ان کی قبر بقیع میں ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، ہماری روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ کچھ نہیں پتہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ جو احتمال دیا جاتا ہے وہ قبر و منبر کے درمیان میں ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قبر۔
آخر رسول کی بیٹی، اکلوتی بیٹی کی قبر کا نشان پتہ نہ ہو مسلمانوں کو، اور جب مدینے میں لوگوں سے پوچھا جائے وہاں پر ماں معلوم مضى سنوات، صالحہ گزر گئے ہیں، کیا پتہ ان کی قبر کہاں پر ہے، اور اس کے بعد بقیع کی طرف اشارہ کر دیتے۔ آخر کیا وجہ تھی جو بی بی نے وصیت کی، اے علی کفنی وکفنی باللیل، اے ابو الحسن ہم کو رات میں دفن کیجئے گا، رات میں کفن دیجئے گا، رات میں کسی کو خبر نہ دیجئے گا۔ ہمارے علماء بیان کرتے اس بات کا خوف تھا کہ لوگ بے حرمتی کریں گے جنازے کی۔ رسول اکرم کا جنازہ 3 دن تک کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، آپ نے تمام تجہیز و تکفین میں لگے تھے، لیکن 3 دن کے بعد دفن ہوا۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت علی نے کیوں نہیں جلدی دفن کیا، کہا اس لیے کہ اگر دفن کر دیا جاتا تو لوگ بے حرمتی کرتے، نبش قبر کر دیتے، علی کو بھی قتل کرتے اور توہین قبر رسول بھی ہوتی۔ یہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، جن لوگوں نے اس طرح کا برتاؤ کیا تھا کہ بیوی کو اس طرح گریہ کرنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اس بیوی نے وصیت کر کے رہتی دنیا تک چھوڑ دیا۔ دنیا سے چلی تو گئی بیوی، لیکن بیوی نے ہم کو اور آپ کو ایک درس دے دیا، سکھا کر کے گئیں ہمیں کرنا کیا اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ آج ہمارے سامنے وقت کا امام آنکھوں کے سامنے میری نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بیوی نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا، کیسے اپنے امام کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دعائے عہد کی تلاوت کریں۔ دعائے عہد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت، اے میرے پروردگار میں نے صبح و شام اس بات کا میں عہد کرتا ہوں، ایسا عہد کہ جو یہ بیعت کو جو ہم نے ہار اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، میں کبھی اس کو اتاروں گا نہیں، میں اپنے امام وقت کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ان کی بیعت میں رہوں گا۔ اے میرے پروردگار ہم کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار کر۔ ٹھیک ہے ہم اپنی مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں اور ہماری مدد ان کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ہم ان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم سے تو یہ کہا گیا کہ ہم بھی تو یہ دعا کریں۔ ہم ان کی مدد اطاعت کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم عبادت کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم ان کی سیرت کو اپنا کے کر سکتے ہیں، ان کا نام لے کر کے کر سکتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز و بھوکوں کا پیٹ پال سکتے ہیں اپنے وقت کے امام کی طرف سے۔ اللہم اجعلنی من انصارہ، ہم کو ان کے مددگاروں میں، و اعوان میں، و ذابین عن، اور ایسا ہم کو ایسوں میں بنا دے کہ جو ہمیشہ ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہوں، کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے یہ کر کے نہیں دکھایا۔ علی کی کس طرح مدد کی، کس طریقے سے علی کی حمایت کی، اور پروردگار ہم کو ایسا بنا دے کہ امام میں وقت جو بھی ہم سے چاہے میں دوڑوں اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، فاطمہ نے یہ کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے دکھایا ہے۔ علی کو دروازے کے نزدیک جانے نہیں دیا، بلکہ بڑھ کر کے خود آپ نے دروازے کی پر جا کر کے گفتگو کی، کہ جس کے نتیجے میں خود کو تو قربان کر دیا لیکن علی کو بچا لیا۔ والممتثلین لأوامرہ، اور ہم کو ان کے اوامر کا پائبند بنا دے۔ اے میرے پروردگار میں یہ وقت کے امام سے کہتا ہوں، اور ہم سے حکم ہے کہ روزانہ اس دعا کو صبح کی نماز کے بعد ہم پڑھیں۔ والمحامین عنہ، اور پروردگار ان کی حمایت کرنے والوں میں صبح ہم ان کا نام لے کر، ان کے ذکر کے ذریعے سے، ان کی محبت کے ذریعے سے، ان کی سیرت کو باقی رکھ کے ان کی حمایت کریں۔ والسابقین الی ارادتہ، اور جو ان کے ارادے ہیں ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دوڑیں، اور ان کی راہ میں پروردگار ہم کو شہادت نصیب ہو۔ اور اس کے بعد دعا عہد میں ہم سے کہا گیا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ
اے میرے پروردگار اگر میرے اور میرے وقت کے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے تو ہم کو میری قبر سے نکالنا تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کی حمایت کر سکیں، ان کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر سکیں۔ اے بی بی آپ کی خدمت میں ہمارے لاکھوں سلام ہے، آپ نے وقت کے امام کی اسی طریقے سے تعصی کی، ان کی اسی طریقے سے حفاظت کی، ان کی اسی طریقے سے حمایت کی، اپنے کو قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے علی نے جب قبر میں لٹال دیا تو ایک مرتبہ رسول کو خطاب کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی امانت کو لے کر آ گیا، میں نے ودیعت کو واپس کر دیا۔ لقد استرجعت الودیعہ، روایت کے جملے سے جس سے بے کسی ٹپک رہی ہے، مظلومیت جھلک رہی ہے، امام نے فرمایا امانت لوٹ رہی ہے، ودیعت لوٹ رہی ہے، لیکن میرے مولا یہ جملہ کہہ کے آپ بتانا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، امانت کا قانون یہ ہے کہ جس طرح لے ویسے واپس کرے۔ اے اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائیے گا، آپ کی امانت نہیں ویسے واپس ہو پا رہی، آخر بازو برم کردہ، پہلو شکستہ، پہلو میں وہ کیل بھکی ہوئی جس سے محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے، اس سے پوچھئے گا کہ آپ کی امت نے کیا کیا۔ جو لفظ استعمال کیا عربی کا وہ یہ فاستغفرا، اس سے خود پوچھئے گا، یہ خود سے نہیں بتائے گی۔ آخر اس نے مجھ کو بھی کچھ نہیں بتایا، رخسار کیسے رخسار نیلے پڑے، ارے یہ پہلو پہ کیا ہوا، بازو پہ کیا ہوا، ارے فاطمہ بتاتی بھی کیسے، علی کو مظلوم پا رہی تھی، دونوں گھٹنوں کے درمیان علی سر دے کر رو رہے، میری موجودگی میں میری فاطمہ کو ان ملعونوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بانیان مجلس سے اس عبادت کو قبول فرما، جو لوگ بھی اس میں شریک تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں پروردگار ان کو اس سے زیادہ توفیق دے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فاطمی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، فاطمی تعلیمات کو اپنائیں اور فاطمی بننے کی کوشش کریں، جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کریں، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا زہرا 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 یا زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی محبان دو ہستی، اے ام ابیہا اے ام ابیہا اے ام فقیہا اے ام فقیہا، اے ام ابیہا بززا بغیر دستی، محبان دو ہستی محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی،
محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، امید شفا از تو اے فاطمہ زہرا، خاتون جینا وارث تطہیر سرافا، اشراف نساء عکس نبی عبد حدیدہ، میزان وفا روح دعا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، افتاد در خانہ تورا پہلو شکستہ، امت نے تیرا حق نہ دیا فاطمہ زہرا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ورثہ ہے تیرا اشک عزا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، اے اشک فشاں باد نبی بنت پیمبر، تھا سوگ میں بابا کے عزا خانہ تیرا گھر، روتے تھے تیرے ساتھ علی سرور و شبر، اے خستہ جگر مہر بکا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، پان دو ہستی، در کرب و بلا تشنا لبی تیرے پسر کی، تاراج ہوئی کس طرح زہرا تیرے گھر کی، بے گور و کفن لاش رہی نور نظر کی، عالم بخدا سوگ میں تھا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، بچوں پہ تیرے فوز ستم گار کی الگار، زنجیر بکفتوں کے گڑا عابد بیمار، دربار علم قید ستم دختر غم خوار، آدا کے ستم کن با تیرا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، افتاد در خانہ تورا پہلو شکستہ، امت نے تیرا حق نہ دیا فاطمہ زہرا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ورثہ ہے تیرا اشک عزا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی، ماں درد و جہان فاطمہ جان دل بدو بستی، محبان دو ہستی، محبان دو ہستی۔